اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ میرے اوپر سے اترے، یہ نکاح صرف ایک رات کا ہے۔ ہبا کی آواز میں خوف اور کپکپاہٹ نمایاں تھی، اس کے وجود کا روا روا کانپ رہا تھا۔ وہ ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی جو کسی طوفان کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر باڈی بلڈر جیسی جسامت رکھنے والا آریان خان زادہ کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا، مگر وہ کسی بھاری چٹان کی طرح اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے سینے کی سختی اور مضبوط گرفت ہبا کی مزاحمت کو کسی تنکے کی طرح اڑا رہا تھا۔ کمرے میں دھیمی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کی خوانگی کو اضافہ کر رہی تھی۔ مہنگے ترین پرفیوم کی خوشبو اور آریان کی بھاری سانسوں کی گرمی نے ہبا کا دم گھوٹنا شروع کر دیا۔ یہ کمرہ، یہ آسائشیں، یہ ریشمی بستر، سب کچھ ہبا کے لیے کسی جیل خانے سے کم نہیں تھا، اور اس کا جیلر آریان خانزادہ اس وقت اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ آریان کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو محبت نہیں بلکہ انتقام اور جنون کا مرکب تھی۔ اس نے ہبا کی کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر سرہانے پر ٹکا دیا اور اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لے آیا۔ ایک رات کا نکاح ہے، آریان کی بھاری آواز اور سرد تھی، اسی وجہ سے تو میں تمہاری ایسی حالت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی کوئی دوسرا مرد تمہیں قبول نہ کر سکے۔ یہ الفاظ ہبا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ آریان خانزادہ شہر کا ایک نامور بزنس مین ہے جس کی طاقت اور دولت کے قصے زبان عام ہیں، لیکن وہ اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی جسامت جو جم میں گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ تھی، اس وقت ہبا کے لیے موت کا پیغام لگ رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کے مسلز ہر حرکت کے ساتھ تن جاتے تھے اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہبا کو لگا جیسے اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ آریان نے مزید اس پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنا وزن اس پر شفٹ کیا۔ ہبا کا سانس رکنے لگا، وہ اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے بری طرح دب گئی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ آپ پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے، ہٹے، ہبا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ خدا کے لیے آریان، رحم کریں۔ لیکن آریان کے چہرے پر رحم کا کوئی شعبہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں ہبا کے خوف زدہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے ہبا کا یہ خوف، یہ بے بسی عجیب قسم کا سکون دے رہی تھی۔ وہ جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا عادی تھا، آج اس لڑکی کو اپنے تابع دیکھ کر اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ گیا۔ ہبا نے اپنا چہرہ دائیں جانب موڑنے کی کوشش کی، مگر آریان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اس کا لمس جلتی ہوئی آگ کی طرح تھا جو ہبا کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر آریان کی آنکھیں اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ تمہاری یہ مزاحمت، آریان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس کی گرم سانسیں ہبا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ یہ مجھے مزید اشتعال دے رہی ہیں۔ ہبا، تم جانتی ہو نا، سودا ہو چکا ہے۔ تم نے اپنی غریبی بیچی ہے اور میں نے تمہیں خریدا ہے، صرف آج رات کے لیے۔ ہبا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کے باپ نے ہسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے لاکھوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ آریان خانزادہ کا یہ کانٹریکٹ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا تھا، ایک رات کی دلہن اور بدلے میں منہ مانگی قیمت۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ قیمت اتنی بھاری ہوگی کہ اس کی عزت نفس اور روح تک کچل دی جائے گی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں آریان، ہبا چیخی، لیکن اس کی آواز کمزور تھی۔ میں انسان ہوں، آپ ایسے جانوروں کی طرح پیش نہیں آ سکتے۔ آریان کی گرفت اس کے بازوؤں پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہبا کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ جانور؟ آریان نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تم بھول رہی ہو ہبا کہ جس دنیا سے تم آئی ہو وہاں شرافت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم لوگ صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہو، اور میں نے تمہیں اس ایک رات کی اتنی قیمت دی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ تو اب، اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے کہا، اب مجھے میرا حق لینے دو، وصولی تو پوری ہوگی۔ ہبا کا جسم بخار کی تپش سے جل رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ شدید ذہنی دباؤ اور بھوک کی وجہ سے نڈھال تھی۔ اب آریان کا یہ رویہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ آریان،
मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिबा ने नहीफ आवाज में कहा। इसकी आंखें बंद हो रही थीं। प्लीज, मैं मर जाऊंगी। आर्यान एक लम्हे के लिए रुका। इसने गौर से हिबा के जर्द पड़ते हुए चेहरे को देखा। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे और इसका जिस्म वाकई हिद्दत से तप रहा था। लेकिन इसके अंदर का शैतान अभी पूरी तरह से खामोश नहीं हुआ था। इसे लगा शायद ये भी हिबा की बचने की कोई चाल है। तुम्हारी ये अदाकारी मेरे सामने नहीं चलेगी, आर्यान ने बेदर्दी से कहा और इसके हाथ छोड़कर इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं बिजनेसमैन हूँ, खरे और खोटे की पहचान रखता हूँ। तुम सिर्फ मुझसे बचना चाहती हो। नहीं, खुदा की कसम नहीं। हिबा फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी माँ, मेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपने वादा किया था कि सिर्फ नाम का ही निकाह होगा। आपने कहा था सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए है। आर्यान कह के लगाकर कमरे में गूंज रहा था। दुनिया दिखावा? तुम कितनी भोली हो हिबा। आर्यान खानजादा जब कोई चीज अपने नाम करता है तो इस पर पूरी मेहर सब कर देता है, चाहे वो एक रात के लिए ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता कि कल को जब मैं तुम्हें तलाक दूं तो तुम्हारे दिल में किसी और मर्द के लिए कोई गुंजाइश बाकी रहे। तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम एक रात के लिए आर्यान खानजादा की मलकियत रही थी। इस जुमले ने हिबा के अंदर बच्ची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी। ये शख्स पागल था, जुनूनी था। वो सिर्फ इसके जिस्म पर ही नहीं बल्कि इसके नफ्सियात पर भी कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि हिबा सारी जिंदगी इस एक रात के खौफ में गुजार दे। हिबा ने अपनी आखिरी कोशिश की। इसने अपने घुटनों को मोड़कर आर्यान के पेट पर मारने की कोशिश की, मगर आर्यान जैसे पहले से ही तैयार था। इसने बड़ी आसानी से इसकी टांगों को अपनी मजबूत टांगों के हिसार में जकड़ लिया। अब हिबा मुकम्मल तौर पर मुकीद थी। बहुत हिम्मत है तुम में। आर्यान की आंखों में सताइश और गुस्से की मिलीजुली कैफियत थी। मुझे ऐसे ही जंगली बिल्लियों को सुधारने का शौक है। वो दोबारा इसकी जानिब झुका। हिबा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इसके जहन में सिर्फ अंधेरा था। बाहर आसमान पर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, जिसकी गर्ज ने कमरे के शीशों को लरस दिया था। बारिश की बौछार खिड़कियों से टकरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिबा के आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। आर्यान का लम्स अब मजीद बेबाक होता जा रहा था। इसकी उंगलियां हिबा के बालों में उलझ गईं। हिबा का दम घुटने लगा था। इसे महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इसका सिर चकरा रहा था और दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। आर्यान, इसके मुंह से निकलने वाली आखिरी सरगोशी थी, इससे पहले कि इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। शदीद कमजोरी, खौफ और आर्यान के दबाव ने इसे नीम बेहोशी के आलम में धकेल दिया। इसका जिस्म ढीला पड़ गया। आर्यान, जो अपने जुनून में गुम था, एक लम्हे के लिए ठटका। हिबा की मुजाहिमत खत्म हो चुकी थी। वो जो कुछ देर पहले तक शेरनी की तरह मुकाबला कर रही थी, अब एक बेजान गुड़िया की तरह इसकी बाजुओं में पड़ी थी। आर्यान ने अपना सर उठाया और इसे देखा। इसकी आंखें बंद थीं और रंगत बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। सांसें उखड़ रही थीं। एक लम्हे के लिए आर्यान के अंदर का इंसान जागा। इसने हिबा के गाल को थपथपाया। हिबा। कोई जवाब नहीं आया। हिबा, इसने कतई ऊंची आवाज में पुकारा। लहजे में अब अच्छा खासा गुस्सा था, लेकिन हल्की सी तशवीश ने जगह ले ली थी। हिबा का सर एक तरफ ढलक गया। आर्यान ने जल्दी से इसकी नब्ज चेक की। नब्ज बहुत मध्यम थी। इसने फौरन अपना वजन इस पर से हटाया और बिस्तर के बराबर खड़ा हो गया। लानत है। आर्यान ने गुस्से से बेड पर मुक्का मारा। इसे भी अभी मरना था। इसने झुक कर हिबा को देखा। इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी तक ताजा थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि एक पल के लिए आर्यान को अपने किए पर एक अजीब सी कोफ्त महसूस हुई। इसका प्लान खराब हो रहा था। वो इसे पता करना चाहता था, किसी बेहोश लाश के साथ रात नहीं गुजारना चाहता था। इसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और गिलास में पानी डालकर हिबा के चेहरे पर छींटे मारी। हिबा के लबों पर हल्की सी लर्जिश हुई, मगर इसने आंखें नहीं खोली। आर्यान ने झंझला कर गिलास वापस रखा। इसे एहसास हुआ कि लड़की वाकई में निढाल हो गई है। शायद भूख, प्यास और खौफ ने उसे तोड़ दिया था। वो अमीर कबीर आर्यान खानजादा था, जिसे कभी इनकार सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन आज कुदरत ने इसे एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। इसने कमरे का इंटरकॉम उठाया और मुलाजमा को कॉल की। फौरन ऊपर आओ, बेगम साहिबा की तबीयत खराब है और डॉक्टर को फोन करो। फोन रखकर वो वापस बिस्तर के पास आया और हिबा को देखने लगा। इसकी गीली पलकें, इसके लरसते हुए होंठ, वो इतनी कमजोर थी कि आर्यान इसे एक हाथ से उठा सकता था। और फिर भी इस लड़की ने इसे चैलेंज किया था। तुम बच गई हो हिबा, आर्यान ने जेरे लब कहा। इसकी नजरें हिबा के चेहरे पर जमी हुई थीं। लेकिन सिर्फ अभी के लिए।
یہ رات ابھی باقی ہے اور ہمارا حساب بھی۔ اس نے کمرے کا ٹیمپریچر سیٹ کیا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی نظریں مسلسل ہبا پر تھیں۔ وہ شکاری تھا جو اپنے شکار کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی نامعلوم گوشے میں ایک ہلکی سی خلش بھی پیدا ہو رہی تھی جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ باہر بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور کمرے کے اندر کا ایک الگ طوفان تھم چکا تھا، لیکن اس کی تباہ کاریوں کے اثرات ابھی باقی تھے۔ آریان خان زادہ کی شادی کی پہلی رات، جسے وہ اپنی فتح کی رات سمجھ رہا تھا، اب سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے میں سے اپنا عکس نظر آ رہا تھا، مضبوط، طاقتور، ناقابل شکست، لیکن پیچھے بستر پر پڑی وہ نازک سی لڑکی اپنی خاموشی اور بے بسی سے شکست دے چکی تھی۔ تم میری ہو ہبا۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہو، چاہے رضا سے یا زبردستی سے، تم اس نکاح کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس وقت آریان خان زادہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک رات کا سودا اس کی پوری زندگی کا سب سے مہنگا سودا بننے والا تھا۔ وہ زنجیر جسے وہ ہبا کے پیروں میں ڈالنا چاہتا تھا، بہت جلد اس کے اپنے دل کو جکڑنے والی تھی۔ کمرے میں اب گہری خاموشی تھی جو باہر برستی بارش کے زور سے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی ابھی اسے چیک کر کے جا چکا تھا۔ ہبا کے بازو پر لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہا تھا اور وہ گہری نیند کے عالم میں ساکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی بھی آریان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مسٹر خان زادہ، ان کا بی پی بہت لو ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں۔ ان کو اعصاب بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ شاید پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے ٹھیک سے کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، لیکن انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ آریان نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور اب بیڈ کے قریب رکھے آرم چیئر پر بیٹھا۔ ہبا کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ درندگی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی، بلکہ ایک عجیب سی سوچ اور الجھن تھی۔ اس نے ہبا کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹ کو ہٹانا چاہا، لیکن پھر ہاتھ روک لیا۔ اس کا دھیان ہبا کی کلائی پر موجود اس نشان کی طرف گیا جو شاید اس کی سخت گرفت کی وجہ سے پڑ گیا تھا۔ سرخ نشان، بالکل ویسا ہی سرخ رنگ جیسا سالوں پہلے اس نے ہبا پر گرایا تھا، اور آریان کے ذہن کے پردے پر وہ منظر چلنے لگا جہاں سے اس نفرت اور انا کی جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ تھا۔ آریان خانزادہ یونیورسٹی کا سب سے مقبول اور با اثر طالب علم تھا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی شخصیت، دولت کا روب اور دوستوں کا ایک بڑا گروپ اسے کیمپس کا کنگ بناتا تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے کا عادی تھا۔ ہبا تب نئی آئی تھی، سادہ شلوار قمیض میں ملبوس، آنکھوں میں بڑے بڑے خواب لیے وہ اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ارے دیکھو تو، ایک اور معصوم ہرنی! آریان کے دوست سمیر نے ہنستے ہوئے اسے کوہنی ماری۔ آریان جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے ہبا کو دیکھا۔ اس کی سادگی آریان کو چبھی۔ اسے ایسے لوگ پسند نہیں تھے جو اس کی موجودگی سے مرعوب نہ ہوں۔ چلو تھوڑا استقبال کرتے ہیں فریشر کا، آریان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اوپر کی بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ ہبا ابھی کینٹین کے سامنے والے میدان سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک اوپر سے پانی کا ایک بڑا ریلا اس پر آ گرا۔ یہ سادہ پانی نہیں تھا، اس میں گہرا سرخ رنگ ملا ہوا تھا۔ آہ! ہبا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سرخ رنگ کا پانی اس کے سفید دوپٹے، قمیض اور چہرے پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے خون ہو۔ وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر کر کیچڑ میں لتھڑ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے وہیں رک گئی۔ آس پاس موجود تمام طلباء کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ ویلکم ٹو دی یونیورسٹی جونیئر! اوپر بالکنی سے آریان کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ریلنگ پر جھکا ہوا کہکہے لگا رہا تھا۔ امید ہے تمہیں ہمارا رنگین استقبال پسند آیا ہوگا۔ اب تم ہمارے رنگ میں رنگ چکی ہو۔ ہبا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور تذلیل کا احساس تھا۔ وہ سرخ رنگ اس کے وجود پر کسی تمانچے کی طرح لگا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھیجا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ آریان ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اس کی پیٹھ سیڑھیوں کی طرف تھی جب اسے کسی کے تیز قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، ہبا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پانی اس کے کپڑوں سے ٹپک رہا تھا، بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ تم؟ آریان نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے کوریڈور میں پھیل گئی۔ کہکہے اچانک تھم گئے۔ وہ ہجوم جو کچھ دیر پہلے شور مچا رہا تھا، اب اس پہ
सत्ता तारी हो चुका था। आर्यन खानजादा, जिसे कोई ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं करता था, इसे एक जूनियर लड़की ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। आर्यन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया था। इसकी गाल पर हिबा की उंगलियों के निशान उभरने लगे थे। वो हैरत और सदमे से अपनी जगह जम सा गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन ने धाड़ते हुए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में खून उतर आया था। हिबा कांप रही थी। हिम्मत? हिम्मत तो तुम जैसे कम सिर्फ लोगों में नहीं होती, जो अपनी ताकत का मुजाहिरा कमजोर लड़कियों पर करते हैं। तुम खुद को कोई हीरो समझते हो? तुम सिर्फ एक बिगड़े हुए बदतमीज और घटिया इंसान हो। जो तुमने किया है, ये मजाक नहीं बदतहजीबी है। हिबा की आवाज ऊंची और साफ थी। मेरे कपड़े गंदे हुए हैं, मगर तुम्हारी शख्सियत हमेशा के लिए मैली हो गई है। ये कहकर हिबा वहां से भाग गई। आर्यन वहीं पत्थर का बना खड़ा रह गया। इसकी अना, इसकी इज्जत, इसका गरूर, सब कुछ एक थप्पड़ ने चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद एक हफ्ता हिबा यूनिवर्सिटी नहीं आई। आर्यन भी गायब रहा। इसकी ईगो इसे इजाजत नहीं दे रही थी कि वो यूनिवर्सिटी जाकर इन नजरों का सामना करे, जो इसे थप्पड़ खाते हुए देख चुकी थी। जब दोनों वापस आए तो एक सर्द जंग शुरू हो गई। 3 साल बाद हिबा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इसे दोबारा इसी मोड़ पर ले आएगी। ग्रेजुएशन के बाद इसके वालिद, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, शदीद बीमार हो गए। घर के हालात तंग हो गए। हिबा को नौकरी की सख्त जरूरत थी। इसने कई जगह से सीवी भी ड्रॉप की और बिल आखिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आ गई। वो पुरुम्मीद होकर इंटरव्यू देने गई। जब इसे फाइनल इंटरव्यू के लिए सीईओ के कमरे में भेजा गया, तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका माजी वहां कुर्सी पर विराजमान होगा। मे आई कम इन सर? हिबा ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, तो सामने आर्यन खानजादा बैठा था। सूट में मलबूस, वही बॉडी बिल्डर जैसी जिसामत, मगर चेहरे पर अब लड़कपन की शरारत की जगह एक संजीदा बर्दबादी थी। हिबा के कदम वहीं रुक गए। इसका रंग फक हो गया। तो मिस हिबा इम्तियाज। आर्यन ने फाइल बंद करते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। हम दोबारा मिल रहे हैं। दुनिया कितनी छोटी है ना? हिबा वापस मुड़ना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, मगर घर के हालात ने इसके पाँव में बेड़ियां डाल रखी थी। वो खामोशी से खड़ी रही। आर्यन ने इसे नौकरी दे दी, लेकिन ये नौकरी हिबा के लिए अजाब बन गई। वो इसे हर मौके पर नीचा दिखाता, फाइल्स मुंह पर दे मारता, सबके सामने डांटता, ओवर टाइम लगवाता, मगर हिबा सब कुछ सहती, क्योंकि इसे अपने बाप के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। वो जानता था कि हिबा मजबूर है और यही इसकी जीत थी। हिबा के वालिद को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने फौरी बाईपास सर्जरी का कहा था, जिसका खर्चा लाखों में था। हिबा के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने हर जगह हाथ फैलाए, रिश्तेदारों से मांगा, मगर सिवाय मायूसी के कुछ ना मिला। कोई और रास्ता ना पाकर वो अपनी इज्जत नफ्स को कुचलते हुए आर्यन के ऑफिस में दाखिल हुई। इसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हिबा की आवाज लड़खड़ा रही थी। आर्यन अपनी फाइल में मगन रहा, सर भी नहीं उठाया। मेरे पास वक्त नहीं है हिबा, जो कहना है जल्दी कहो। सर, मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे एडवांस तनख्वाह चाहिए या कुछ कर्ज। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर महीने कटवा दूंगी। प्लीज सर, मेरी मदद करें। हिबा ने हाथ जोड़ दिए। आर्यन रुका। इसने पेन मेज पर रखा और कुर्सी के पुर्श से टेक लगाकर इसे गौर से देखा। इस लम्हे का इंतजार वो सालों से कर रहा था। वो लम्हा जब वो मकरूर लड़की, जिसने इसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसके सामने भीख मांगे। तुम मुझसे मदद मांग रही हो? आर्यन ने सर्द लहजे में कहा। वही आर्यन खानजादा जिसे तुमने घटिया इंसान कहा था। हिबा के होंठ कपकपाए और इसने अपने होंठ काटे। मैं मजबूर हूँ सर, मेरे मामा बाबा मर जाएंगे। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाएं। एक इंसानी जान का सवाल है। आर्यन अपनी सीट से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हिबा के करीब आया। मैं बिजनेसमैन हूँ हिबा। मैं जज्बात पर नहीं, सौदे पर यकीन रखता हूँ। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं ओवर टाइम कर लूंगी। मैं जिंदगी भर आपके एहसान मत रहूंगी। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। आर्यन ने इसकी बात काटी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे कुछ और चाहिए। क्या? हिबा ने सहम कर पूछा। मुझे एक बीवी चाहिए। आर्यन ने सपाट लहजे में कहा, सिर्फ एक रात के लिए। हिबा को लगा इसने गलत सुना है। क्या? आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक हैं। आर्यन ने इसके गिर्द चक्कर लगाया। मैं तुमसे निकाह करूंगा, कानूनी और शरई निकाह। लेकिन यह निकाह सिर्फ एक रात का होगा। अगले दिन तलाक।
اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مہنگے ہسپتال میں ہو۔ یہ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ ہبا کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں، اٹھا رہا ہوں، آریان نے بے رحمی سے اقرار کیا۔ یاد ہے یونیورسٹی میں تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اس دن میری مردانہ انا کو بہت چوٹ لگی تھی، وہ آج تک نہیں بھری۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے بستر پر لا کر تمہارا وہ غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ آریان خانزادہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی میز سے چیک بک اٹھائی۔ فیصلہ تمہارا ہے، ایک طرف تمہاری انا اور عزت ہے اور دوسری طرف تمہارے باپ کی زندگی۔ یہ رہا بلینک چیک، دستخط کرو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے باپ کی موت کا انتظار کرو۔ ہبا وہیں پر فرش پر بیٹھ گئی، اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ ایک طرف باپ کی سانسیں تھیں جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھیں، اور دوسری طرف اس کی عزت کا وجود۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سودا اسے راکھ کر دے گا، لیکن کیا وہ اپنے باپ کو مرتا دیکھ سکتی تھی؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذات دیکھے، اس کی روح چیخ رہی تھی، مگر زبان بہت بند تھی۔ ٹھیک ہے، ہبا نے مردہ آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ آریان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ گرل۔ بجلی کی زوردار کڑک نے آریان کو ماضی کے دریچوں سے واپس حال میں لا کھڑا کیا۔ وہ چونک اٹھا۔ سامنے بستر پر ہبا ابھی بھی اسی طرح بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ معصومیت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ تھپڑ مارنے والی لڑکی، وہ دفتر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکی، اب اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی پڑی تھی۔ آریان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اس نے ہبا کو جھکا دیا تھا، لیکن پھر یہ بے چینی کیوں تھی؟ اس کے دل میں فتح کا جشن کیوں نہیں تھا؟ جب ہبا نے کہا تھا کہ اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو کیا کریں گے، تو ایک لمحے کے لیے آریان بھی لرز گیا تھا۔ وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کھیل میں صرف ہبا ہی نہیں، وہ خود بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس نے اٹھ کر ہبا کے اوپر کمبل ٹھیک کیا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر ہبا کے ٹھنڈے گال سے ٹچ ہوا۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہبا، آریان نے سرگوشی کی۔ تم نے میری انا کو للکارا تھا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے الفاظ کھوکھلے لگ رہے تھے۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر آریان کے اندر کا طوفان اب پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی، دھیان رکھیں یہ بہت نازک حالت میں ہے۔ آریان صوفے پر واپس بیٹھ گیا۔ آج کی رات ابھی باقی تھی، وہ رات جس کی قیمت ہبا نے اپنی روح بیچ کر ادا کی تھی، اور آریان خانزادہ جس نے یہ سودا جیتا تو تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کچھ بہت قیمتی ہار رہا ہے۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی اور چھت کو گھورنے لگا۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اس نے خود کو یقین دلایا، کل صبح سب ختم ہو جائے گا، تم آزاد اور میں مطمئن۔ ہبا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بابا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تیرنے لگی۔ وہ اٹھا اور بتی بجھا دی۔ صرف سائیڈ لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں دو وجود موجود تھے، ایک بے ہوش اور دوسرا اپنی ہی جیت کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ اگلی صبح کا سورج کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، لیکن ہبا کی زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کل رات کی وحشت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ آریان کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ صبح سویرے ہی کسی کام سے نکل گیا تھا۔ ہبا نے ایک گہرا سانس لیا، اسے بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ آریان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن بھی تھی۔ اس نے ہبا کو تیار دیکھا تو بھویں سکیڑ لیں، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا اور آگے بڑھ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ ہبا ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چیک وہ چیک بھی آپ رکھ لیں، میں اپنے بابا کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں کروا لوں گی، لیکن میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی۔ آریان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔
وہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ تم بہت نادان ہو ہبا۔ بزنس میں جب ایک بار ڈیل سائن ہو جائے تو اسے کینسل کرنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، اور تم وہ قیمت ادا کر چکی ہو۔ کون سی قیمت؟ ہبا کی آواز رند گئی۔ میں نے اپنی عزت نفس داؤ پر لگا دی، آپ کے اس تماشے کا حصہ بنی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، مجھے جانے دیں۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن آریان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ۔ آواز مدھم تھی، لیکن اس میں ایک ایسا حکم تھا کہ ہبا کو رکنا ہی پڑا۔ آریان اٹھا، اس کا دیو ہیکل سایہ ہبا پر پڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ تم نے کل رات ڈرامہ کر کے مجھے ٹال دیا، میں نے لحاظ کیا کیونکہ تم بیمار تھی، لیکن اب… اس نے ہبا کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ نہیں پلیز آریان۔ ہبا نے مزاحمت شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی خوف امٹ آیا۔ خدا کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، میں آپ کی بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، تم میری بیوی ہو ہر لحاظ سے۔ آریان نے غصے سے اسے جھنجھوڑا، اور میں اپنا حق مانگ نہیں رہا، چھیننے کا عادی ہوں۔ تم نے مجھ سے سودا کیا تھا ہبا، تم نے پیسے لیے ہیں، تو بدلے میں مجھے وہ سب ملنا چاہیے جس کی میں قیمت ادا کر چکا ہوں۔ میں مزید ڈیلے برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گی۔ ہبا چیخی۔ اس نے اپنے ناخن آریان کے ہاتھوں پر گاڑ دیے۔ میں آپ کو بددعا دوں گی آریان، خانزادہ آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آریان کے چہرے پر ایک جنونی طاری ہو گیا۔ ہبا کی یہ مزاحمت، یہ انکار، یہ سب اس کی انا کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مکمل طور پر۔ بددعائیں بعد میں دینا، آریان نے سرد لہجے میں کہا، اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر بستر کی طرف لے گیا۔ پہلے اپنا فرض پورا کرو۔ ہبا نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے ہاتھ پاؤں مارے، روئی، منتیں کی، لیکن آریان خانزادہ اس وقت بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف اپنی انا کی تسکین سوار تھی۔ وہ ہبا کی سسکیوں، اس کی تڑپ اور اس کی بے بسی سے لا تعلق ہو کر اپنا حق وصول کرتا رہا۔ کمرے میں ہبا کی دبی دبی چیخیں اور آریان کی بھاری سانسیں گونجتی رہیں۔ باہر دنیا اپنے معمول پر چل رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر ایک روح کا قتل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب آریان اس سے الگ ہوا تو ہبا بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، جیسے آنسو بھی اس کی بے بسی کا ماتم کر کے سوکھ چکے ہوں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ آریان نے شرٹ پہنی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہبا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک سوئی سی چبھی۔ ہبا کا یہ انداز، یہ خاموشی، یہ اس کی جیت جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ گاڑی تیار ہے، آریان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا، اور ہسپتال میں فون کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ ہبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اٹھی، بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی آریان پر نہیں ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ آریان کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب گاڑی مین گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی آریان، اس نے خود کو سمجھایا، تم نے وہی کیا جو طے ہوا تھا، اس میں پچھتاوے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ غلط رہا۔ 8 ماہ بعد آریان خانزادہ کا بزنس مزید پھیل چکا تھا۔ وہ شہر کا کامیاب ترین شخص تھا، مگر ان 8 مہینوں میں شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جب اسے سکون کی نیند آئی ہو۔ ہبا کے جانے کے بعد وہ اکثر راتوں کو چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے اپنے کانوں میں ہبا کی سسکیاں سنائی دیتی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ خود کو مصروف کر لے، دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو، مگر ہر چہرے میں اسے ہبا کی وہ خوف زدہ آنکھیں نظر آتی۔ اسے بار بار خیال آتا کہ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ جاتی۔ وہ میری بیوی تھی، وہ خود سے کہتا، میں نے اس کے باپ کی جان بچائی، حساب برابر ہو گیا۔ آج وہ سٹی ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے بچپن کا دوست اور بزنس پارٹنر زریاب ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آریان اس کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ یار آریان، اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، زریاب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس ڈاکٹر سے تمہاری ڈسچارج رپورٹ لے لوں، پھر نکلتا ہوں، آریان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ وی آئی پی وارڈ سے نکل کر لابی کی طرف جا رہا تھا جہاں فارمیسی تھی۔ ہسپتال میں کافی رش تھا۔ وہ اپنے موبائل پر ای میلز چیک کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے گائنی وارڈ کے باہر بنے ویٹنگ ایریا میں وہ بیٹھی تھی۔
वही दुपट्टा, वही चेहरा, लेकिन जिस्म की साख्त बदली हुई। आर्यन का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हिबा? वो वहां बेंच पर अकेली बैठी थी, हाथ में एक फाइल थामे हुए। इसका चेहरा कमजोर और जर्द था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, लेकिन जो चीज आर्यन को पत्थर का बना गई थी वो इसका उभरा हुआ पेट था। इसके वजूद का भारीपन साफ बता रहा था कि वो उम्मीद से है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा मारा हो। इसने जल्दी से जहन में महीनों का हिसाब लगाया। 8 माह, इसने जेरे लब कहा। 1 रात और 8 माह। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो बच्चा इसी का था। हिबा ने शायद इसे नहीं देखा था। वो मुश्किल से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ी। इसकी चाल में वो एहतियाती थी जो सिर्फ 1 माह में होती है। आर्यन के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। हैरत, खुशी, सदमा और फिर अचानक मलकियत का शदीद एहसास। ये इसका खून था, आर्यन खानजादा की औलाद। वो फौरन इस तरफ बढ़ा जिस कैबिन में हिबा गई थी। वो बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। इसका दिल सीने से बाहर आने को बेताब लग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एग्जिट की तरफ बढ़ गई वो। आर्यन ने खुद को एक सतून के पीछे छुपा लिया। वो अभी इसके सामने नहीं आना चाहता था, पहले इसे तस्दीक करनी थी। जैसे ही हिबा की नजरों से ओझल हुई, आर्यन आंधी और तूफान की तरह डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। लेडी डॉक्टर इसे अचानक देखकर घबरा गई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? और बगैर इजाजत? मिस्टर आर्यन खानजादा। इसने अपना विजिटिंग कार्ड डॉक्टर की मेज पर फेंका। इसकी आवाज में वही रोब था जिससे लोग कांपते थे। अभी जो पेशेंट यहाँ से निकली है, मिसेस हिबा, मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। डॉक्टर ने कार्ड देखा और फिर आर्यन को। वो शहर की एक बड़ी शख्सियत को पहचानती थी। देखिए मिस्टर खानजादा, हम मरीज की प्राइवेसी। भाड़ में गई प्राइवेसी। आर्यन ने मेज पर हाथ मारा। वो मेरी बीवी है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो कितने माह से प्रेग्नेंट है। डॉक्टर सहम गई। इसने जल्दी से फाइल खोली। जी मिसेस हिबा, वो 7 माह और 2 हफ्ते की हामला है। उनकी हालत कुछ नाजुक है, खून की कमी और जहनी दबाव भी। बच्चा कमजोर है, लेकिन आर्यन ने बाकी बात नहीं सुनी। 7 माह और 2 हफ्ते, वक्त बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये बच्चा इसी रात का नतीजा था जिसे वो एक डील समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सी सरशारी ने इसे घेर लिया। इसका वारिस दुनिया में आने वाला था, इसका अपना खून। बच्चा ठीक है? आर्यन की आवाज धीमी पड़ गई। जी फिलहाल ठीक है, लेकिन माँ को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। वो बहुत कमजोर हैं, शायद खुराक की कमी का शिकार हैं। डॉक्टर ने बताया। आर्यन के जबड़े भिंच गए। वो बिना कुछ कहे डॉक्टर के कमरे से निकला। इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हिबा ने इसे क्यों नहीं बताया? इसने राब्ता क्यों नहीं किया? जाहिर है वो डरती होगी, या शायद इसे नफरत हो गई होगी। लेकिन अब ये नफरत और मोहब्बत का मामला नहीं था, अब ये खानदान का मामला था। तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छुपा सकती हिबा। वो बड़बड़ाया और तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ा। इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इसी पुराने मोहल्ले का रुख किया जहां इसने एक बार अपने ड्राइवर को भेजा था। आर्यन की चमचमाती हुई महंगी गाड़ी इस इलाके में एक अजनबी चीज लग रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वो एक बोसीदा से मकान के सामने रुक गया। दरवाजे का रंग उड़ चुका था। इसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक उधेड़ उम्र की खातून खड़ी थी, जिनके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। ये हिबा की माँ थी। वो बहुत बीमार और कमजोर लग रही थी। उन्होंने आर्यन को देखा, एक लम्हे के लिए पहचान ना पाई, लेकिन फिर इनकी आंखों में पहचान की चमक के साथ ही नफरत का एक तूफान उमड़ आया। तुम? उनकी आवाज कांपी। सलाम माँ जी। आर्यन ने अजीब से एहसास जुर्म के साथ कहा, मैं हिबा से मिलने आया हूँ। बूढ़ी औरत ने दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हिबा, किस मुंह से इसका नाम ले रहे हो तुम? देखिए मैं जानता हूं मैंने गलत किया, आर्यन ने जल्दी से कहा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसे लेने आया हूँ। मुझे पता चला है कि वो उम्मीद से है। वो मेरा बच्चा है। मैं इसे और बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हिबा की माँ ने एक तल्ख दिल दहला देने वाली हंसी हंसी। बच्चा? तुम्हें अपना खून याद आ गया? लेकिन इस खून को पालने वाली का क्या? क्या मतलब? हिबा कहाँ है? अंदर है? आर्यन ने बेताबी से अंदर झांकने की कोशिश की। हिबा की माँ ने इसे रोका। इनका चेहरा पत्थर का हो गया। हिबा यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ है? किस अस्पताल में है? मैं भी जाता हूँ। वो कब्रिस्तान में है, बूढ़ी औरत ने सपाट लहजे में कहा। आर्यन के कदमों तले से जमीन निकल गई। क्या? हाँ, आर्यन खानजादा, हिबा की माँ चीख कर कहा। मेरी बेटी मर गई।
وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ تمہارے گھر سے واپس آئی تھی۔ تم نے اس کے جسم کو تو چھوڑ دیا تھا لیکن اس کی روح کو مار دیا تھا۔ وہ جو لڑکی تمہیں اسپتال میں نظر آئی ہوگی وہ ہبا نہیں، ایک لاش ہے جو صرف اس بچے کی خاطر سانس لے رہی ہے جو تم نے زبردستی اس کے پیٹ میں ڈالا ہے۔ آریان ساکت کھڑا رہا، الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے 8 مہینے جہنم میں گزارے ہیں۔ اس کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہوتی تھی، دوائی کے پیسے نہیں تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر تمہارے اس خون کو پال رہی ہے۔ اور تم اب آئے ہو؟ اماں جی مجھے نہیں پتا تھا۔ آریان کی آواز بھر آئی۔ میں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میرے لیے میری بیٹی مر چکی ہے اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ اسے مردہ ہی سمجھو۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے آریان، اتنی نفرت کہ شاید تمہارا سایہ بھی اس پر پڑ جائے تو وہ جان دے دے گی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ آریان کے منہ پر زور سے بند ہو گیا۔ آریان وہاں کھڑا رہا، بند دروازے کو گھورتا رہا۔ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر، یہ سوچ کر آریان خانزادہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر مسل دیا ہو۔ وہ آریان خانزادہ جس کی دولت کے قصے دنیا سناتی تھی، اس کی بیوی اور ہونے والا بچہ اس حال میں تھے۔ اس کی مٹھی بھیج گئی۔ نہیں ہبا، اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم میری ہو اور وہ بچہ بھی میرا ہے۔ میں یہ نفرت بھی سہ لوں گا لیکن تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی، بالکل ویسی ہی رات تھی جیسے 8 ماہ پہلے تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ تب ہبا ایک عالیشان محل میں قید تھی اور آج وہ ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے زندگی اور موت کی کشمکش میں کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کے دروازے کے باہر بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا مہنگا سوٹ پانی میں شرابور تھا، اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ ہبا کی ماں نے اسے دھتکار دیا تھا، لیکن آریان نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ہبا کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ آخرکار دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہبا دہلیز پر کھڑی تھی، اس کا وجود بہت کمزور لگ رہا تھا، پیٹ کا ابھار اس کی بوسیدہ قمیض میں نمایاں تھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر اس مقام پر آ گئی تھی کہ اب اسے جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بارش کا پانی اگر سیلاب بن جائے اور اسے بہا لے جائے تو کتنا اچھا ہو، اسے اس ظالم دنیا سے نجات مل جائے۔ کیوں کھڑے ہو یہاں؟ ہبا کی آواز بارش کے شور میں بمشکل سنائی دی۔ تماشا دیکھنے آئے ہو کہ تمہاری ایک رات کی بیوی کس حال میں مر رہی ہے؟ آریان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بارش کے پانی میں مل گئے تھے۔ وہ دیو ہیکل شخص کو کبھی غرور کا پہاڑ تھا، آج ایک بچے کی طرح ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ہبا کے قدموں میں کیچڑ میں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہبا چونک گئی۔ آریان خانزادہ، اس کے پیروں میں۔ مجھے معاف کر دو ہبا۔ آریان کی آواز بھر آئی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہبا کے دوپٹے کا پلو تھام لیا۔ میں جانور بن گیا تھا، میں اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، میں نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو، میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی، مجھے اسے جنت بنانے کا ایک موقع دے دو۔ ہبا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آج تک آریان کی آنکھوں میں صرف ہوس اور غصہ دیکھا تھا، مگر آج وہاں صرف پچھتاوا اور محبت کی بھیک تھی۔ تم بہت دیر کر چکے ہو آریان، ہبا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے اندر اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، میں تھک گئی ہوں۔ لڑتے لڑتے، روتے روتے، لوگ مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، میں اپنے بچے کو کیا دوں گی؟ میں تو خود مرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، آریان نے تڑپ کر اٹھا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی بلکہ کہ ایک ایسا تحفظ تھا جس کی ہبا کو سالوں سے تلاش تھی۔ تم نہیں مرو گی ہبا، اگر تم مرو گی تو میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ یہ بچہ، ہمارا بچہ، یہ میری زندگی ہے اور تم میری روح ہو۔ اس نے ہبا کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے یونیورسٹی میں تم سے نفرت نہیں کی تھی ہبا، میں شاید تب بھی تم سے متاثر ہو گیا تھا، مگر میری مردانہ انا نے مجھے بھٹکا دیا تھا۔ لیکن ان 8 مہینوں میں ہر پل مجھے تمہاری یاد آئی ہے۔ مجھے سزا دو، مارو، جو چاہے کرو، بس مجھے خود سے دور مت کرنا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ ہبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی، وہاں وہ سکون تھا جو اسے در در کی ٹھوکروں میں کہیں نہیں ملا تھا۔ اس کے اندر کی جنگ اچانک ختم ہو گئی، وہ واقعی تھک چکی تھی، اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور آریان کے مضبوط بازو اب اسے گرانے کے لیے نہیں بلکہ تھامنے کے لیے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر آریان کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے گھر لے چلیں آریان، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ آریان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی
जैसे इसे कायनात की बादशाहत मिल गई हो। इसने हिबा के भारी वजूद समेत अपनी बाहों में उठा लिया। चलो मेरी जान, हम घर जा रहे हैं। आर्यान का महल जैसा घर आज रोशनियों से जगमगा रहा था। नौकरों की फौज कतार में खड़ी हुई थी, लेकिन आर्यान ने किसी को हिबा के करीब नहीं आने दिया। वो इसे खुद अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियां चढ़ा और इसी कमरे में ले आया जहां इनकी कहानी का अलमनाक आगाज हुआ था। लेकिन आज वो कमरा बदल चुका था। वहां अब ताजा गुलाबों की महक थी। आर्यान ने हिबा को नरमी से बिस्तर पर लिटाया। वो खुद जमीन पर इसके सरहाने बैठ गया। हिबा पुरसुकून थी। इसने आर्यान का हाथ थाम रखा था। आर्यान ने झुककर इसके पेट पर, जहां उनकी मोहब्बत की निशानी परवरिश पा रही थी, एक तवील बोसा दिया। अस्सलाम वालेकुम जूनियर खानजादा। आर्यान ने मुस्कुराते हुए पेट पर सरगोशी की। बाबा आ गए हैं। अब तुम्हें या तुम्हारी मम्मा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हिबा की आंखों से खुशी के आंसू निकल कर कनपटियों में जज्ब हो गए। आप खुश हैं? आर्यान ने इसका हाथ अपने होठों से लगाया। खुश? हिबा, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे जिंदगी दोबारा मिली है। वो उठकर इसके करीब बिस्तर पर ही लेट गया और इसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। हिबा ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। आर्यान की धड़कनें इसे लोरी सुना रही थी। आर्यान, हिबा ने मध्यम लहजे में पुकारा। जी जाने आर्यान। इसका लहजा इतना नर्म था कि हिबा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है। वो डील, वो एक रात का सौदा। आर्यान ने इसके लबों पर उंगली रखी और इसे खामोश करवा दिया। श्श, कोई सौदा नहीं था। वो मेरी पागलपन की इंतहा थी। लेकिन देखो, इस एक गलती ने हमें कैसे जोड़ दिया। अब हमारे बीच कोई डील नहीं है। अब सिर्फ मैं हूं, तुम हो और हमारी मोहब्बत है। ये निकाह अब एक रात का नहीं बल्कि आखिरी सांस तक का है। इसने हिबा की पेशानी पे नरम बोसा दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हिबा, और मैं सारी जिंदगी ये साबित करूंगा। हिबा ने मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर बारिश थम चुकी थी और चंद बादलों से निकलकर खिड़की से झांक रहा था। इसे अब मुस्तकबिल से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जिसकी पनाह में थी अब वही इसका मुहाफिज था। माजी के जख्म भर रहे थे और एक नई खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो चुका था। मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दे दी थी और वो एक रात का सौदा अब उम्र भर की बंधन में बंध चुका था।